دنیا میں موجود بہت سی چیزیں ہمیں مائل کرتی ہیں۔ ان میں سے کچھ انسان بھی ہوتے ہیں، مگر محبت وہی جذبہ، وہ دل کی گہرائی ہے جو ہمیں کسی دوسرے کی طرف مائل نہیں ہونے دیتی۔ اور جو شخص پھر بھی دوسروں کی طرف مائل ہو اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرے تو محبت کا نام لینا بھی شاید اس پر جائز نہیں، حرام ہوتا ہے۔ تو ناظرین، محبت کسی ایک کا ہونے کی پابند کرتی ہے لازماً۔ محبت تو دل سے کی جاتی ہے، اور دل میں بسنے کے لیے تو بس ایک ہی انسان ہوتا ہے۔ دل بازار نہیں کہ ہر شخص کے لیے اس میں ایک جیسے خیالات، ایک جیسی کیا رکھی جائے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ فلاں ابن فلاں سے بہتر ہے، مطلب تم سے وہ بہتر ہے، مگر یہ کیسی محبت ہے کہ جس میں عاشق معشوق سے فلاں بہتر دکھائی دیتا ہے۔ اس فلاں سے بہتر ہے کہ ہم اپنی محبت، اپنے پیار کو خود سے محروم کر رہے ہوتے ہیں، اسے احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ اس سے بہتر تو ہماری زندگی میں کوئی اور اس کی دلی جذبات کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کسی اور کی پسند کو اپنے اوپر مسلط کر رہے ہوتے ہیں اور محبت کے نام پہ دوگلا پن دکھا رہے ہوتے ہیں، پھر ذہنی سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں مل رہا۔ تو سکون اس ذات کے ساتھ ہوتا ہے جس کی محبت خدا نے ہمارے دل میں ڈال دی ہوتی ہے، اور پھر خدا کے کیے ہوئے فیصلوں کے برعکس اگر کسی اور چیز میں بھی سکون تلاش کریں گے تو وہ سکون نہیں، ایک دردناک اذیت کے روپ میں ہمارے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ تو اسی لیے وہ ایک شاعر ہیں، وہ کیا خوبصورت الفاظوں میں یہ بیان کرتے ہیں کہ حسن مغرور ہے، عشق مجبور ہے، سر جھکا کر کوئی التجا کیجئے، دید کا شوق ہے آپ کو اس قدر جناب، پہلے حق مہر کو تو ادا کیجئے، گھر بٹھا کر گیا ہے وہ پردیس کو، شمع بن کر یوں ہی بس جلا کیجئے، نیک ادا ہے یہاں کام کیا آپ کا جناب، جا کے مسجد میں یاد خدا تو کیجئے۔